کتاب التوابین میں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ آتا ہے۔ ایک عورت کو 1000 درہم دینے کا وعدہ کیا گیا اس شرط پر کہ امام ربیع رحمہ اللہ کو تو نے ورغلانا ہے، نیکی تقوی پرہیزگاری اس کی مشہور ہے، اس کو گناہوں پہ لگانا ہے۔ حسد کی وجہ سے لوگ ان کی شہرت، ان کے مقام، ان کی عزت، تقوی پرہیزگاری چاہتے تھے کہ یہ معاشرے میں نیک انسان ذلیل و رسوا ہو۔ لوگوں کو تو چاہیے کہ اگر ہم برے ہیں، برائی میں ہیں، ایک بندہ خیر پر ہے تو اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہو۔ الٹا یہ سوچے کہ نہیں ہم ذلیل ہیں تو ان کو بھی معاشرے میں ایسے ہی گندا کرے تاکہ یہ دعوت کا، یہ تبلیغ کا، یہ سلسلہ، یہ دین کا ختم ہو، اس کو نقصان پہنچے۔ نقصان کیسے پہنچتا ہے؟ جب اہل علم کو، علماء کو، اساتذہ کو، طلباء کو، اہل دین کو، شہرت کو، مقام کو، حیثیت کو داغدار کر دیا جائے تو لازم بات ہے وہ نقصان ہو۔ تو انہوں نے ایک عورت کو 1000 درہم دے کے تیار کیا، امام ربیع رحمہ اللہ کو آپ نے ورغلانا ہے، پھسلانا ہے، گناہوں پہ لگانا ہے اور بے حیائی اور فحاشی اور زنا پہ لگا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کردار کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، اللہ ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اس کو چاہے وہ عزت ہے۔ عورت نے بناؤ شنگار کیا، عورت تیار ہوئی۔ اب ذہن کیا ہے کہ امام ربیع کے راستے میں کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے، داؤ لگانا ہے، پھسلانا ہے، اس کو بے حیائی پر، فحاشی پر لگانا ہے۔ تو عورت بناؤ شنگار کر کے تو حضرت امام ربیع کے سامنے، جب امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی نا تو امام ربیع نے دیکھا عورت، آنکھیں جھکا کے فرمایا، اے عورت تجھے بخار چڑھ جائے تو تیرا حسن ختم ہو جائے۔ اللہ نے تجھے صحت دی ہے نا، یہ حسن، جمال، یہ رنائی یہ تیرے جسم وجود پہ رکھی ہے، یاد رکھ ابھی بخار آئے تو تیرا یہ سارا حسن، یہ تیرا سارا جمال، یہ تیری ساری خوبصورتی ختم ہو جائے، چہرہ زرد اور پیلا ہو جائے، تجھ پر یہ سب کچھ نہ رہے اور تجھ میں یہ طاقت بھی نہ رہے۔ اور اگلی بات سن، اگر تو بخار سے بچ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی مجھ تک پہنچنے سے پہلے تجھ پر ملک الموت آئے، تیری روح کو قبض کر لے اور پھر تجھ سے حساب شروع ہو جائے، من ربک، من نبیک، ما دینک، تو مجھے ورغلانے لگی ہے، سن یہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی موت تجھے حساب پہ مجبور کر۔ تو عورت کی چیخ نکلی اور گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو توبہ کر، اللہ کی اطاعت میں اور رسول اللہ کی اتباع میں زندگی بسر کی۔ لکھا ہے کہ جب فوت ہوئی تو جس طرح جلی ہوئی لکڑی ہوتی ہے ایسا اس کا وجود تھا، رو رو کے اللہ کے ڈر سے۔